اور یہ بات بھی حدیث ذہن میں رکھ لیں، جو آل رسول میں سے نہ ہو اس کو پتا ہو کہ میں آل رسول میں سے نہیں، آل علی میں سے نہیں، اولاد علی میں سے نہیں، اور وہ شخص جعلی ادب احترام اکرام لئی اپنی نسل کا نسبت رسول کی نسل سے کرے تو اس کا ٹھکانہ بھی جانا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جعلی نسبت نہ جوڑے، اور دوسری بات کہ جس کی نسبت آل علی سے خون کی دودھ کی ہو جائے اور وہ مواعد اور مومن مسلمان ہو تو اس کا ادب احترام دیگر مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کا خون، اس کا دودھ، اس کی نسل کس سے ملتی ہے؟ رسول اللہ سے۔ اس کا وہ دعوے دار ہے، اس کے بعد کا وہ مدعی ہے کہ میں آل علی میں سے ہوں، آل جعفر میں سے ہوں، آل عقیل میں سے ہوں، اور رسول اللہ کی آل میں سے ہوں، تو اس کا ادب احترام ہم پہ لازم فرض ہو جائے۔ اس وجہ سے نہیں یہ بندہ اچھا ہے، اس وجہ سے کہ یہ کس کی رشتہ داری ہے، اس کی تعلق کس کی سے آزاد ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نسل کا آپ احترام کریں، پوری اولاد کا احترام کریں اس نسبت سے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار۔ اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سینا ابو ذر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم مصر کو فتح کرو۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر گوئی ہے، آپ کی خبر ہے اور آپ کی خبر ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب میرے صحابہ تسی مصر فتح کرو نا تے اہل مصر نال حسن سلوک تسا کرنا، اچھا سلوک کریا، انہاں نال کوئی زیادتی نہ کریا۔ مصر تسی فتح کرسو، جب مصر فتح ہو جائے تو اہل مصر کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے، انہوں نے پیار محبت کریا جائے، انہوں کو زیادتی نہ کریا۔ صحابہ کرام بڑے چونکے کہ نبی علیہ السلام نے کدے خاص قوم لئی، خاص علاقے لئی کدے اس طرح کی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ اجے مصر وچ اسلام نہیں، مصر وچ غلبہ نہیں، تے نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ مصر وچ تسی غالب آسو، تسی فتح کرسو، مصر مغلوب ہو سی، مصر وچ اسلام پہنچے گا، مصر وچ تہاڈی حکومت ہوئے گی، لیکن تسا انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک دا خیال۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کوئی خاص وجہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میری وجہ سے، میری رشتہ داری کی وجہ سے اہل مصر کے ساتھ تسا حسن سلوک کرنا ہے۔ اور تسی سوچو مصر والوں کے ساتھ رسول اللہ کی رشتہ داری، جہاں بندے کی شادی ہو نا تو بندہ آتا فلاں ملک فلاں پنڈ فلاں شہر فلاں ضلع میرے سسرالی، حالانکہ وہ ایک گھر کا داماد تے ہوتا ہے نا، لیکن اس نے پورے پنڈ والے اپنا داماد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ان سے رشتہ داری ہے، میری وجہ سے ان کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار۔ اب رشتہ داری ذرا جوڑی پیچھے جائی، تسی کہو گے کہ آج کا جو سید ہے، آج جو کہتا ہے کہ میں آل رسول آل نبی ہوں، آل رسول میں سے ہوں، اس خون میں سے ہوں، تو اس کا احترام اتنی صدیوں بعد کس طرح کیتا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر تم وہ شخص صحیح العقیدہ ہے اور اپنے آپ کو آل رسول ہونے کا دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ میں آل علی ہوں، سید ہوں، آل علی سے ہوں، اولاد علی سے ہوں، آپ اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو گالیاں کہتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، اس کی نسل کو برا کہتے ہیں، اس سے برا کہتے ہیں، تو آپ نے کس کے خون کو برا کہا رسول اللہ سے؟ کوئی معمولی جرم؟ کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کس کے خاندان اور نسل کو پون رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہوئے؟ زیادہ سے زیادہ 1450 سال ہے، یعنی 14 صدیاں ہیں نا۔ تو اب رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رشتہ داری کا خیال رکھ رہے ہیں؟ اہل مصر نال حسن سلوک کریا جے جدوں تسی مصر وچ غالب آؤ گے۔ ہن گنو پچھا تے پیڑیا، پونے 600 سال تو ہے نا عیسیٰ ابن مریم اور رسول اللہ کے درمیان فاصلہ، پونے 600 سال یعنی 6 صدیاں ہو گئی عیسیٰ ابن مریم۔ پھر پیچھے پلٹے موسیٰ علیہ السلام، پھر اس سے پیچھے جائے 14 صدیاں دونوں گیا ہوئی ہیں دنیا تو، یہ تھوڑا عرصہ ہے صرف 14 صدیاں۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے، یا صرف 14 صدیاں ہیں، وہاں ہزاروں سال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے رشتے میرے خون کا، میرے رشتے کا احترام کرنا، اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہ میری ماں ہاجرہ مصر سے تھی، ہمارا دودھ اہل مصر کا۔ ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ بادشاہ کی مصر۔ دن میں جائے نا کیسے ملی تھی؟ سارہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کی پوری تفصیل پڑھے تو ہاجرہ کس کی ماں ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور رسول اللہ کس سے چنے گئے؟ بنو اسماعیل سے۔ فرمایا میری کتنی پیچھے پیڑھیاں نسل گن کے لے جائے، میری ماں مصر کی، یہ میرا تعلق ہے اہل مصر سے۔ ہزاروں سال بعد رسول اللہ نے فرمایا انہوں کا خیال رکھا جائے اس لیے کہ وہ میرے رشتہ دار ہے۔ یا تو 14 صدیاں ہیں اور ہم پرواہ نہیں کرتے، خاص کر اہل الحدیث طبقہ میرا مخاطب ہے اس معاملے کہ ہمارے دل میں وہ ادب احترام اکرام نہیں ہوتا جو اللہ نے علی اولاد علی اور آل جعفر، آل عقیل، آل عباس کا رکھا ہے۔ اس حال میں سے اگر کوئی بندہ صحیح العقیدہ بھی ہے، صحیح عمل بھی ہے، تو پھر وہ تو سونے پر سہاگ ہے، اولاد علی میں سے بھی ہے اور نیک بھی ہے، اولاد علی میں سے بھی ہے، صحیح العقیدہ بھی ہے، تو اس پر تو اس کا ادب احترام تو مومنوں پر واجب ہے، ضروری۔ اور آپ نے دوسرا رشتہ بیان کیا ہے مصر سے، فرمایا ایک تو میری ماں والا رشتہ ہے ان کے ساتھ، اور دوسرا میرا قریب کا رشتہ، ایک اور بھی میری اہل مصر کے ساتھ رشتہ داری ہے
کہ تمہاری ماں ماریہ سیدہ ماریہ قبطیہ مصر کی، رسول اللہ کی بیوی ہے ام المومنین، جس کے بطن سے رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم تھا، یہ مصر سے ہی آئی تھی۔ جب رسول اللہ نے خط لکھا اہل مصر کے بادشاہ کو دعوت اسلام دی، تو اس نے نبی علیہ السلام کے پاس ہدیتاً یہ لونڈی بھیجی، دو خواتین بھیجی تھی، مدینے میں آئی تو رسول اللہ نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کی۔ ماریہ قبطیہ رسول اللہ کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔